ارے بہو یہ دیکھ تیرے لیے میں کیا لائی ہوں۔ ارے ماں جی یہ کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے دیا تھا نا، مجھے کہیں پہ صرف یہ کیا ہے؟ ارے وہ یہ میں تمہارے لیے کروا چوتھ ہے نا تو اس کے لیے یہ سب کچھ لے کے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کا کروا چوتھ بہت اچھا جائے، تبھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اپنی بہو کو۔ تبھی اس کی بہو سب کچھ دیکھ کے منہ بنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں، میں تو ان لوگوں سے تھک گئی ہوں، ہر وقت ان کے کوئی نہ کوئی تہوار آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کہاں میں پھنس گئی ہوں۔ مجھ سے تو 5 منٹ نہیں بکا رہا جاتا، اس کیسے سارا دن میں بکا رہوں گی۔ اور دوسری غریب بہو جو کہ اپنی ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ارے ماں جی مجھے تو کروا چوتھ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، کیا آپ مجھے بتا دیں گی؟ اور مجھے تو اس کی کتھا وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی، کیا آپ مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گی؟ سلہ اپنی بڑی بہو کو کچھ بھی نہیں دیتی اور وہ اس سے لڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے جس طرح سے تو نے میرے بیٹے کو پھنسایا اسی طرح سے اپنا کروا چوتھ کا وقت کبھی خود پتہ کر لے، میں نہیں بننے والی کچھ بھی تجھے، تو خود ہی سارا کچھ جان لے، میں تو بھی کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ اس طرح سے وہ پھر اپنی بڑی بہو رچنا کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے۔ سلہ اپنی دونوں بہوؤں میں بہت بھید بھاؤ کرتی تھی، بڑی بہو بہت ہی غریب جبکہ چھوٹی بہو بہت ہی امیر اور لاڈو خیلوں سے بھری ہوئی تھی، وہ بھی ہر وقت رچنا سے لڑتی رہتی تھی، کسی نہ کسی بہانے ان کی ایک دوسرے سے تکرار چلتی رہتی تھی۔ اس طرح سے 2-3 دن گزرتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد اگلے دن کروا چوتھ ہوتا ہے، جس میں اس کی بڑی بہو غریب نیچے کھانے میں رہتی ہے اور کہتی ہے ارے لوگوں کی ساس ہوتی ہے کہ جو ان کو اتنی اچھی سرگی بنا کے لا کے دیتی ہے، ایک میری ساس ہے۔ دوسری طرف سے سلہ اپنی چھوٹی بہو مادھوری کو بہت اچھی اچھی سرگی بنا کے دیتی ہے، جس کی وہ کہتی ہے ارے بہو یہ لے، میں سارا کچھ تیرے لیے بنایا، اب تو پیٹ بھر کے کھا لے، تجھے سارا دن بھوکا رہنا ہے تو تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی۔ تبھی مادھوری تھوڑا سا کھا کے بس کر جاتی ہے۔ اس کے بعد مادھوری کے لیے اس کی ساس اچھی سی لڑکی پارلر والی کو بلاتی ہے جو کہ اسے بہت اچھا سے تیار کر دیتی ہے اور وہ لال رنگ کی ساڑی میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف سے رچنا، اس کا پتی آتا ہے اور کہتا ہے ارے رچنا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، تم نے سارا دن میرے لیے بھوکی رہ کے ورت رکھا ہے اور میں تمہیں اچھے کپڑے بھی نہیں دلا سکا، ارے ہمارا محل ہونے کے باوجود میں تمہیں اس جھونپڑی میں رکھ رہا ہوں اور تمہیں کوئی بھی سہولت نہیں دے پا رہا، مجھے معاف کر دو، دیکھنا ایک دن میں تمہارے لیے سب کچھ لے کے آؤں گا۔ یہ سن کے رچنا کہتی ہے ارے جی آپ کی فکر کرتے ہو، کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ ہونا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں بہت خوش ہوں آپ کی اس جھونپڑی کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ رچنا بہت ہی سمجھدار ہوتی ہے۔ پھر شام کو جب کروا چوتھ کی کتھا شروع ہوتی ہے تبھی رچنا اپنی ساس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے ارے ماں جی مجھے کتھا بالکل بھی نہیں آتی اور نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے، آپ مجھے یہاں پہ بیٹھنے دو اور کتھا سننے دو نا، تاکہ میرا ورت پورا ہو جائے، اس طرح سے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تبھی رچنا کی ساس اسے ڈانٹتی ہے، سلہ کہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، تم یہاں نہیں بیٹھو گی ہمارے ساتھ، وہ اسے ڈانٹ کے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ اتنے میں رچنا نیچے آتی ہے اور خود سے ہی کہتی ہے ارے کیسی قسمت ہے میری، میں نے ورت رکھا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کروا چوتھ کے بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اتنے میں وہاں پہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے جو سیدھا ہی رچنا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ارے وہ میں نے سنا ہے یہاں پہ کتھا ہو رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں بھی کتھا سننے کے لیے آئی ہوں یہاں پہ۔ تبھی رچنا سے بتاتی ہے ارے ماں جی وہ تو کتھا اوپر ہو رہی ہے، تو آپ اوپر چلی جاؤ، یہاں نہیں ہو رہی، میں کتنی بدقسمت ہوں نا کہ میں نے پورا ورت رکھا ہے، کتھا بھی نہیں سن پا رہی اور میرا ورت بھی پورا نہیں ہوگا اس طرح سے۔ ارے کیا ہوا لڑکی تو اس طرح سے کی باتیں کر رہی ہے؟ ارے ہاں نا ماں جی میری ساس مجھے اوپر بیٹھنے نہیں دے رہی اور مجھے کتھا بالکل بھی نہیں آتی، میں نے ورت رکھا اپنے پتی کے لیے۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں تجھے کتھا سنا دوں گی، تو بالکل بھی نہ فکر کر، تیرا ورت پورا ہو جائے گا، اور چل ہم دونوں نیچے بیٹھ کے تمہیں کتھا سناتی ہوں۔ اس طرح سے سلہ اوپر سب کے ساتھ کتھا کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی بہو سے کہتی ہے ارے بہو چل اب جلدی سے تو سب کو کتھا پڑھ کے سنا دے، یہ کتاب پڑھی۔ ارے ماں جی سارا دن بھوکی پیاسی رہی ہوں، اب مجھ سے نہیں پڑھی جاتی اتنی بھوک پیاس کی وجہ سے۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، بڑا سارا مائک لے کے آ جاتی ہے اور بوفر لے کے آ جاتی ہے، اسی کے اوپر وہ موبائل سے کنیکٹ کر کے کتھا چلا دیتی ہے، جسے دیکھ کے سلہ کے محلے والی کہتی ہے ارے سلہ کی کیسی بہو ہے، دیکھو اس کو کتھا میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے پتی کے لیے پھر اس کو کوئی بھی نہیں ہے، اور دیکھو ویسے بیٹھ کے موبائل چلا رہی ہے۔ تبھی وہ سب بہت باتیں کر رہے ہیں، ارے ہاں دیکھا مجھے سلہ کی بڑی بہو بہت اچھی لگتی ہے رچنا، اور سلہ اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، دونوں اپنی دونوں بہوؤں میں بہت بھید بھاؤ کرتی ہے۔ سلہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے رچنا اسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے کتھا سن رہی ہوتی ہے، وہ اسے ساری کتھا سناتی ہے، جس کی وجہ سے رچنا کا ورت بھی پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا ورت پورا ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اسے بیٹھ کے کتھا سنا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے
مادری اپنے کمرے میں بیٹھ کے چپس کھا رہی ہوتی ہے، تبھی اس کی ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے بہو یہ کیا کر رہی ہے تو نے میرے بیٹے کے لیے ورت رکھا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرے بیٹے کی لمبی عمر کے لیے ورت رکھا اور تم یہ کھا رہی ہو بیٹھ کے، تم اپنا ورت نہیں پورا کیا۔ تبھی وہ اسے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے تم سے اچھی تو میری بڑی بہو رچنا ہے، جس کے ساتھ میں نے بہت بھید بھاؤ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا نیچے جاتی ہے رچنا کے پاس اور اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے ارے ماں جی اچھا ہوا میں اوپر ہی آ رہی تھی آپ کے پاس، کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ جانے جا سکتی ہے تاکہ میں چاند کو دیکھ کے اپنا ورت کھول لوں؟ ارے بہو تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اب تو ہمارے ساتھ اوپر ہی رہے گی۔ رچنا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے ماں جی ہاں سرلا، میں نے تمہیں کہا نا تم ہمارے ساتھ اوپر ہی رہو گی، تو مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد سرلا اپنی بڑی بہو کو گلے سے لگا لیتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر سب ایک ساتھ اوپر ہی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب سرلا کبھی بھی اپنی دونوں بہوؤں میں بھید بھاؤ نہیں کرتی اور مادھوری کی پر بھی سختی کے ساتھ ساتھ کچھ اثر ہونے لگ جاتا ہے اور وہ بھی سدھرنے لگ جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔